السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ اس کا 150واں درس ہے. 150. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان کے بارے میں. آج ہم انشاءاللہ 3 باتیں اس کے سلسلے میں بتا کر کے اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے. میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ جو ٹوٹل جنگیں ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ٹوٹل جنگ، کاروائیاں، جھڑپیں، سرحد کی حفاظت، ڈکیتی پر کنٹرول، چوری پر کنٹرول، ہمارے پرانے جو رائٹرز ہیں، پرانے جو مصنفین ہیں، انہوں نے سب کا نام جنگ دیا ہے. جیسے پولیس کبھی کبھی رات میں چھاپا مارتی ہے، یہ سب ٹوٹل جتنی، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی اور پولیس، فوج اور پولیس جتنی جگہوں پر استعمال ہوئی ہیں وہ ٹوٹل کارروائیاں 82 ہیں، 82 ہیں. ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ کتنی کارروائی کس سلسلے میں ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ٹوٹل کتنے لوگ مسلمان یا غیر مسلم مارے گئے ہیں. یہ جو 82 کارروائیاں ہیں، اس میں سے 5 کارروائی، غور سے سنیے گا، 5 کارروائی تبلیغ اسلام کے لیے سفر کیا گیا ہے، اس کو بھی 82 میں شامل کیا گیا ہے. اس میں تبلیغ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے مسلمانوں نے کبھی ان کے کہنے پر، کبھی بغیر کہے اسلام کی دعوت کے لیے سفر کیا. اس 5 سفر میں صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا اور اس میں ان کا ایک آدمی مارا گیا. تو اس پوری 5 کارروائی میں ایک آدمی مارا گیا. جو دوسری کارروائی ہے، دشمن کے حالات کو پتہ پانا اور پوری ان کی خبر رکھنا، اس کے سلسلے میں تقریباً 6 کارروائیاں کی گئی ہیں. اس 6 کارروائی میں 9 لوگ مارے گئے ہیں اور 1 مسلمان شہید ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ 32 کارروائیاں کی گئی ہیں. کتنی؟ 32 کارروائیاں کی گئی ہیں کہ دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے پریشر میں ڈال دینا کہ دشمن حملہ جو کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، یا ہم کو جو نیوز ملی ہے اس نیوز کے تحت فوراً ان کے اوپر وہاں پر پہنچ جانا، یا قبل اس کے کہ وہ ہم پر آویں، ہم کے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 32 کارروائیاں کروائیں. اس 32 کارروائی میں جو ٹوٹل لوگ مارے گئے وہ 11 مارے گئے. اس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا. اچھا، 3 کارروائیاں ایسی ہوئی ہیں جو صرف ٹوٹل ڈکیتی ہے. ڈکیتی سمجھتے ہیں؟ چوری ایک ہوتی ہے، چوری ایک ہوتی ہے ڈکیتی. چوری یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی چھپ کر کے مال اٹھاتا ہے. ڈکیتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، موبائل لے جانا، جو کرنا ہو کر لینا. یہ ڈکیتی ہے، وہ چوری ہے. 3 ڈکیتیاں روک تھام کے لیے ان لوگوں نے ڈکیتی کی یا ڈکیتی کا ارادہ کیا، اس پر مسلمان آرمی نے یا پولیس نے کارروائی کی. 10 لوگ اس میں کیا ہوئے؟ مارے گئے. مسلمان کوئی شہید نہیں ہوا. بعض ڈکیتیاں ہو گئیں اور مسلمان اس کے پیچھے، بعد میں معلوم ہوا کہ ڈکیتی پڑ گئی اور اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے جو ہے ان کو دوڑایا گیا، پکڑا گیا. ایسی 4 کارروائیاں کی گئیں. اس میں جو ہے وہ ایک آدمی مارا گیا. 8 معاہدہ توڑنے پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال کے عرصے میں جن لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لوگوں پر حملہ نہیں کریں گے،
یا ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے، یا ہم پر حملہ ہو گیا تو آپ پر حملہ ہو گیا تو ہم، یہ اس قسم کے جو معاہدے ہوئے تھے، اس میں خاص کر یہودی شامل تھے، یہ 8 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑی کہ لوگوں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو انہوں نے نہیں نبھایا۔ اس میں 410 لوگ مارے گئے۔ یہ بنو قریظہ کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کر رہے تھے تو یہ قریش سے مل گئے۔ قریش جو ہے وہ خندق سے روانہ ہو گئے۔ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو ان لوگوں نے قلعہ بند کر لیا، اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم بنایا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے۔ وہ ان کے آدمی تھے پہلے، ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے فیور میں فیصلہ کریں گے اور ہماری غلطیوں کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ تم نے ان کو حکم بنایا، تم نے ان کو جج بنایا جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 410 لوگ اس میں مارے گئے، اور 92 مسلم اس میں کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اسی ایک میں نہیں، یہ پوری 8 کارروائی میں۔ اس کے بعد 6 کارروائیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گئی، مطلب جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جنگ ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا، ان قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے میسنجر آ رہے ہیں، انہوں نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہتھیار لیس کیا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ یہ صحابی سمجھ گئے کہ وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں، اور آ کر کے اللہ کے رسول سے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب وہاں آپ نے بھیجا تھا، آپ وہاں پہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تھے۔ ایسی غلط فہمیاں، خیر اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، ایسی غلط فہمیاں 6 مرتبہ ہوئیں۔ اس 6 مرتبہ میں 95 لوگ غیر مسلم مارے گئے، اور نہیں 95 نہیں، 127 لوگ مارے گئے۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر اتنے لوگ مارے گئے، تو آپ نے اس میں سے 30 کو چھوڑ کر سب کا بلڈ منی اسلامی حکومت کے اوپر لازم کر دیا۔ جو مارا تھا جن مسلمانوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر، جب تحقیق ہوئی، کیس سامنے آیا تو پتہ چلا کہ سامنے والے کی غلطی نہیں تھی، یہ دونوں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ تو اس میں سے 30 کو چھوڑ کر کے 127 میں سے -30 کو چھوڑ کر بقیہ سارے کا خون بہا اسلامی شریعت نے اپنے اوپر لیا، اور اس غلطی کو تسلیم کیا کہ دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے جتنے لوگوں کو مارا ہے، ہم ان کا جو ہے ہر آدمی کا 100 اونٹ کیمل، مطلب ان کا اونٹ جو ہے 100 قیمت ان کے وارثین کو ادا کریں گے۔ ایمان لانے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے علاقے کے بت جو رکھے تھے ان کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کو بلایا کہ آپ آئیں اور اس کو یہاں سے معاملے کو ختم کریں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کارروائیاں کی، اس میں کوئی مارا نہیں گیا۔ باقاعدہ جو جنگ ہوئی وہ 7 ہے۔ اب یہی اصل جنگ ہے، یہ ٹوٹل جنگ ہے، اور اس میں 7 کے 7 جنگ میں اللہ کے رسول شامل ہیں۔ اس میں 286 لوگ مارے گئے غیر مسلمین، اور 136 لوگ شہید ہوئے ٹوٹل۔ نمبر 10، دشمن آیا یا دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے کوئی پلاننگ کی۔ جیسے 2 مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کوئی تبلیغ کے لیے آدمی دے دیجئے، وہ جو حضور نے ان کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے راستے میں ان سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو 3 مرتبہ اس میں جو ہے وہ پیچھا کیا گیا، لیکن اتفاق سے اس میں کوئی ان کے آدمی نہیں مارے گئے، ہمارے 13 آدمی شہید ہو گئے۔ کچھ لوکل کارروائیاں ہوئیں، وہ 4 ہیں، 5 ہیں۔ لوکل کارروائیاں سے مراد یہ تھے کوئی ایک آدمی اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس کے خلاف صرف ایک ہی آدمی کے خلاف کارروائی کی گئی، ایسی 5 کارروائی ہوئی ہیں۔ ٹوٹل اس میں 4 آدمی مارے گئے۔ اگر ان سب کا ٹوٹل نکالیں گے تو تقریباً 295 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 295۔ اس میں 17 شہید کی لسٹ نہیں مل پا رہی ہے، کچھ آگے پیچھے نمبر ہو رہا ہے، اور جو کل لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کی تعداد 759 ہے، 759۔ اس میں بھی 100 نمبر کا ڈفرنس ہے ادھر ادھر۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ مارے گئے ہیں مسلمان اور غیر مسلم، ان کی تعداد 1100 کے اندر۔
82 जो कार्रवाइयां हुई हैं 23 साल में, उसमें टोटल मारे जाने वालों की तादाद कितनी है? 1100 है। और इसमें जो लोग कैप्टिव हुए, कैदी जो बनाए गए, असीर, उनकी तादाद 6564 है। 6564 है। इस 6564 में से 6000 तो सिर्फ एक ही जंग में कैदी बने हैं, वो जंग के हुनैन है, जिसमें से सबको माफ कर दिया जाए, किसी को पकड़ा नहीं गया, बाद में छोड़ दिया गया। 564 में से 12 या 13 कैदी के बारे में पता नहीं चल रहा, बच्चा सबको माफ किया गया। ठीक है, ये है हमारी पूरी उस 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर में जो कार्रवाइयां हुई हैं, उन पर एक झलक। किसी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि उसका एंटी बात को समझे, मतलब रात को जानने के लिए दिन को जानना जरूरी है। अगर दिन नहीं जानता एक आदमी तो रात आप कितना भी एक्सप्लेन करेंगे नहीं समझ सकता वो। हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक खाका भी देना चाहते हैं। ये जो मैं खाका दे रहा हूं, एक अखबार निकलता था, उसका नाम हमदम है। क्या नाम था? हमदम। ये अखबार 1919 17 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। उसमें उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक खाका दिया है कि कितने लोग मारे गए हैं। इसमें 17 लाख रूसी मारे गए हैं। कितने? 17 लाख। 16 लाख जर्मन के लोग मारे गए हैं। 13,73,000 फ्रांस के लोग मारे गए हैं। 4,60,000 इटली के लोग मारे गए हैं। 8 लाख ऑस्ट्रेलिया के मारे गए हैं। 7 लाख बर्तानिया के मारे गए हैं। 2,50,000 टर्की के मारे गए हैं। 1,02,000 बेल्जियम के मारे गए हैं और 1 लाख बल्गारिया के मारे गए हैं। 1 लाख रोमानिया के मारे गए हैं। 50,000 अमेरिकन मारे गए हैं और 1 लाख और छोटे छोटे मुल्कों के मारे गए हैं। टोटल ये जंग हुई थी 1914 से 1918 के बीच में 4 साल में। वो 23 साल की तादाद है। जो मैंने बताया आपको 1100 है। ये टोटल अगर आप निकालेंगे तो 73,38,000 लोग मारे गए हैं। कितने? 73,38,000 लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार में इसके दुगने तकरीबन मारे गए हैं। नतीजा कुछ नहीं बरामद हुआ है। जो जहां था, जर्मन जहां था वहीं रहा, हिंदुस्तान जहां था वहीं रहा, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल अगर 1100 आदमी काम आए तो एक पूरे खित्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रूहानियत पैदा करके दिखलाई। इस्लाम का जो मुनाफा था लोगों को समझ में आने वाला, वो आपने 23 साल में करके दिखलाया और इस्लामी झंडे को गाड़ दिया। ये मैंने आपको दोनों बातें इसलिए बताई कि कभी होता ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। ये बात आपको समय, एक मरतबा सफर कर रहा था तो एक साहब पर्चा बांट रहे थे। कुरान मजीद की एक आयत, हिंदी में लिखा हुआ था, कुरान मजीद की एक आयत थी जिसमें लिखा था कि काफिर तुमको जहां मिले वहां कत्ल कर दो, और थोड़ा सा उसमें बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ था, छोटा सा बिल टाइप था। तो वो मुझे भी दिया, मैं सेकंड एसी में था, वो सामने वाला बंदा था, हमको भी दिया, उसको दिया। वो गैर मुस्लिम था। तो उसने जब वो चला गया तो उसने कहा आपकी क्या राय है खान साहब? उनको हर मुसलमान खान ही नजर आता है। उनका खान साहब आपकी क्या राय है? मैंने कहा देखो एक बात बताएं, हिंदुस्तान में तकरीबन 850 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। 850 साल के जो हुक्मरान हैं, जो बादशाह हैं, अगर इस आयत पर अमल करते तो ये आज पर्चा बांटने वाले नहीं रहते। अगर ये आयत का मतलब यही है कि काफिर जहां मिले वहां मारो, जैसा कि ये समझ रहे हैं, तो 850 साल में अगर हमारे बादशाह लोग मारते तो ये आज पर्चा बांटने के लिए बाकी नहीं रहते। खैर उसकी कहा, मेरी बात समझ में आ गई। हमने कहा ऐसे ही होता है। तो बहरहाल ये आपके सामने इसलिए मैंने रखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्रवाइयों में आप देखें किस किस्म की कार्रवाइयां हुई हैं, और ये 82 जो पूरे वाकयात हुए हैं, वैसे अल्लाह के रसूल बजाते खुद 17 जगह पे शरीक हुए हैं इस 82 में से। ये जो मैंने आपको बताया 7, ये 7 तो बतौर जंग के हुई हैं, और बकिया जो हैं वो इधर उधर झड़पों में कभी कभी आप भी जो है वो शामिल हुए हैं। बहरहाल टोटल 17 मरतबा आपने तलवार अपने हाथ में उठाई है। इसमें इख्तलाफ है कि आपने कभी अपनी तलवार से मारा या नहीं मारा किसी को। एक रवायत है कि एक काफिर बहुत दंदनाता हुआ आ रहा था, कसम खाता हुआ। उसने तय किया था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से जो है वो मारूंगा।
صحابہ بیچ میں آنے آئے، جب اس نے چیلنج کیا تو حضور نے کہا آنے دو اس کو۔ جب وہ قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب تلوار چلائی تو اس کے یہاں خراش آئی۔ جب خراش آئی تو یہ ایسا چیخنا شروع کیا کہ لوگ پریشان کہ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے، یہاں تو 50 زخم لیے پھر بھی دوڑ رہے ہیں میدان میں، یہ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے، خون بھی برابر نہیں نکل رہا ہے، لیکن اس کے چلانے کا یہ عالم ہے۔ جب اس سے لوگوں نے، اس کے دوستوں نے کہا، کافر نے، کہ کیا بھائی بمڑی کی بدار لگا دی تم نے ایک چھوٹی سی اس میں، تو بولا وہ تلوار کس کی، یہ معلوم ہے؟ وہ جو لگا ہے وہ کس کی تلوار ہے؟ اور اسی تلوار سے ہی وہی جو خراش لگی تھی، اسی خراش میں وہ خالدینہ فیہا ابدا ہو گئے، ہمیشہ میں جہنم کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی ایک واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ دوسری چیز، یہ تو ہم آپ کو پہلی چیز بتانا چاہتے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ جو جنگ 82 لڑی گئی ہیں، اس میں سے 6 جنگ تو یہودیوں سے لڑی گئی ہے، 6 جنگ عیسائیوں سے لڑی گئی ہے، اور 70 جو ہے وہ کس سے معاملات ہوئے ہیں؟ عربوں سے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ جو عرب کا قبیلہ ہے، بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے قریش، اور قریش جو ہے بنو صاد سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ اوپر جا کر کے الیاس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہاں سے الیاس سے نیچے اتریں گے تو جتنی لڑائی ہوئی ہے سب آپ کے اپنے خاندان والوں سے ہی ہوئی ہے۔ عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں ان میں سے بہت کم سے لڑائی ہوئی ہے، ٹوٹل جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ آپ کے خاندان کے، وہ جو بھی دادا یا پردادا کے بھائی، ان کے خاندان کے، انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا لیا۔ اور بہرحال اس میں تینوں قوموں سے جو معاملات ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں میں جو بنیادی طور پر اس جنگ کا ایک جو کانسیپٹ تھا، جنگ کا جو ایک تصور تھا، اس میں بنیادی تبدیلی پیدا کی۔ سب سے پہلی چیز تو آپ، جنگ تو جب ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، کوئی اصول ہی نہیں ہوتا ہے، جنگ کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، جو جیسا جیتنا ہے چاہے جیسے جیت جاؤ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں جیتنا نہیں تھا، اللہ کے رسول کے دماغ میں دل کا جیتنا تھا۔ دل کے جیتنے کے لیے جو ہے نا وہ تلوار کام نہیں کرتی ہے۔ اگر ہم کو کسی کے دل پہ قبضہ کرنا ہے تو تلوار کے ذریعے آپ کسی کو بیڑی تو پہنا سکتے ہیں، ہتھکڑی پہنا سکتے ہیں، لیکن دل پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری 82 کارروائیوں کے ذریعے جو حکمت بیان کی، سب سے پہلی بات، جب کبھی آپ نے بھیجا تو ایک لمبی لسٹ بیان کر کے بھیجا کہ دیکھو جا رہے ہو جنگ کے لیے جاؤ یا ان کے پیچھا کرنے جاؤ یا ڈکیتی کے لیے جاؤ، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو پھر ساری چیزیں کیا ہیں ان کو حق ہو جاتا ہے، اسلامی رائٹس ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر جنگ ہوتی ہی ہے کہیں پر تو پھر اس کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ آنکھ سے پرہیز کیا جائے، گھروں کو نہ لوٹا جائے، عورتوں کو نہ چھیڑا جائے۔ آج جس علاقے میں جنگ ہو جاتی ہے سب سے بری حالت ہوتی ہے عورتوں کی، جانور سے بھی بدتر حالت ہوتی ہے عورتوں کی جب کسی علاقے میں جنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو وہ کیونکہ ویسے بھی عموماً جو فوج ہوتی ہے آج کل کی بات، یہ فوج کو آج بھی کبھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے۔ جب محاذ چھڑ جاتا ہے، لڑائی چھڑ جاتی ہے تو دنیا اتنا ایڈوانس ہونے کے بعد فیملی کو لے جانے کی پرمیشن نہیں دیتی ہے محاذ پر، وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ لہذا جب جنگ کا معاملہ بگڑتا ہے تو سب سے بڑی جو ہے مصیبت بیچاری عورتوں پر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ جانا چاہیں وہ اپنی عورتوں کے ساتھ جائیں۔ دنیا کی کوئی فوج، آرمی آج تک اس اصول کی پابندی نہیں کر سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا شوہر آرمی میں تھا، ایک صحابیہ کا شوہر آرمی میں تھا۔ حضرت عمر رات میں گشت کرتے تھے، پتہ لگاتے تھے کہ حالات کیسے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ کیسے ہیں۔ تو ایک عورت اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی، گانے گا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا
اور سننے کے بعد انہوں نے فوراً نوٹس لی، اس کو تو کچھ نہیں کہا، آ کر کے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، چونکہ وہ ازواج مطہرات میں بھی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، اللہ تعالیٰ مسئلے مسائل میں کوئی شرم نہیں کرتا، یہ بتاؤ کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنے دن تک رہ سکتی ہے کہ وہ گناہ نہ کرے؟ انہوں نے کہا 4 مہینے۔ 4 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں آرڈیننس جاری کر دیا، آپ نے 2 مہینہ اس سے اور بڑھایا اور 6 مہینہ کر دیا۔ 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی شوہر بیوی کو چھوڑ کے رکھ رہا ہے اور بیوی شرعی عدالت میں جا کر کے کیس کر دے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ اس عدالت کو اختیار ہے کہ ان کا دونوں کا چھٹکارا کروا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا عرب کراس کر کے، ایران کراس کر کے روم کے بارڈر تک فوجیں پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ آنے جانے کا ٹائمنگ پلس جتنے دن وہاں رہنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں 6 مہینہ فوجی جو ہے وہ چھٹی دی جائے گی اور وہ آ کر کے اپنے گاؤں رہے گا، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو لے جانا چاہتا ہے فابہا، آپ کی اطلاع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کو چھوڑ کر کوئی سفر بغیر بیوی کے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے لڑکے سعودی دبئی چلے جاتے ہیں، ہماری لڑکی کا رشتہ آتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار لڑکا کہاں ہے؟ نہیں سعودی میں رہتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں سعودی میں دیکھو کہ اس کا اسٹیٹس فیملی کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر فیملی کا نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ جو یہاں کام کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو وہاں پہ جا کر کے ہزاروں روپے کما رہا ہے۔ یہ نہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے اور نہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے۔ اور ایسا اگر ہم نے فیصلہ لیا محض پیسے کی بنیاد پر، اس سے گناہ ہوگا، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ جب تک اس کا اسٹیٹس فیملی کا نہیں ہو، آپ باہر والے سے شادی نہیں کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کیرلا اور یو پی کے بعض شہر، اگر آپ وہاں پہ جا کر کے عورتوں سے، شادی شدہ عورتوں کو کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں کی تعداد ہے، یہ ہزاروں کی تعداد ہے، کیونکہ شوہر ہے نہیں۔ اب شوہر جو وہاں پہ رہتے ہیں، پورے عرب کی بات کر رہا ہوں جو جی سی سی کنٹریز کہلاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ ایک اسٹیٹس ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ 3000 ریال سے کم ہے تو آپ فیملی نہیں رکھ سکتے۔ 3000 ریال سے یہ جتنے لیبر جاتے ہیں سب 2000 کے اندر ہوتے ہیں، وہ انٹو 13 کرتے رہتے ہیں تو وہ تنخواہ نظر آتی رہتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو یہ بتایا، اور جو آپ نے جتنے بھی سفر کیے ہیں 2 ہی طرح کے سفر آپ نے کیے، اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کیا ہوں۔ نبوت سے پہلے آپ کا سفر تجارت کی غرض سے ہوا ہے، نبوت کے بعد آپ کا سفر جہاد کی غرض سے ہوا۔ جہاد میں ہار نہیں پہنایا جاتا ہے، تلوار چلتی ہے چھک 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 چھک۔ ایسے سفر میں بھی بغیر عورت کے آپ نے سفر نہیں فرمایا اور عورت کو ساتھ میں رکھا، جبکہ حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ آپ کو اپنے اوپر زبردست کنٹرول تھا، اس کے باوجود بھی آپ عورت کے ساتھ ہیں۔ لہذا جب یہ آرمی وہاں آتی ہے پوری دنیا میں، ان کو محاذ پر رہنا ہوتا ہے، عورتوں سے دور ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی مصیبت کس کے اوپر آتی ہے؟ اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے پوری تاریخ میں یہ 23 جھڑپیں جو ہوئی ہیں، کوئی تاریخ میں ایک واقعہ کو چھوڑ کر غالباً کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان آرمی نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ حضرت حاتم کی بیٹی، حاتم بڑے مشہور تھے، ان کے اولاد مسلمان ہوئی، ان کی بیٹی ایک جنگ میں پکڑی گئی تو کافر کی حیثیت سے پکڑ کر قیدی بن کر آئی، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئی تو سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس کا دوپٹہ کس نے اتارا ہے؟ کس نے اتارا اس کا دوپٹہ؟ تو ایک مجاہد نے کہا کہ یہ کافر کی لڑکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، اور آپ نے اپنا رومال اٹھا کر کے دیا اس کو کہ تم اس رومال کو اوڑھو، یہ عزت فرمائی عورت کی، جبکہ وہ کس حال میں تھی؟ دشمن قیدی کی، اور آپ کا رومال مبارک جس کے لیے صحابہ ترستے تھے،
عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ بتایا ہوں آپ کو، جس کے لیے لوگ ترستے تھے کہ اس رومال کو مل جائے، اس رومال کو اس کافرہ عورت کے ہاتھ میں دیا گیا، اور پھر آپ نے اس کو چوائس دی کہ یہ بتاؤ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے انتظام کر دو۔ اس نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معتبر لوگ مل جائیں گے تب تم کو بھیجیں گے کہ تم عورت ذات ہو۔ پھر جب قافلہ معتبر مل گیا، اس معتبر قافلے کے حوالے کیا اور کہا اس کے بھائی تک اس کو پہنچا دیجیے۔ تو اس پوری 23 سالہ زندگی میں 82 جھڑپوں میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں آیا کہ مسلمان آرمی نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھائی ہو۔ دنیا کی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں کی بد سے بدترین حالت رکھی گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، سب سے بڑی شان تھی صحابہ کی۔ اللہ کے رسول جب ایک بات کہتے تھے تو سارے صحابہ کے دل میں وہ بات اتر جاتی تھی۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایک آیت پڑھ دی جائے اور پھر صحابہ اس کے کوئی خلاف عمل کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر بنا کے بھیجا جا رہا ہے جنگ کے قادسیہ میں۔ ایران کی عورتیں بڑی خوبصورت، ایران نے طے کیا کہ مسلم آرمی کے سامنے سب سے پہلے عورتوں کو پیش کیا جائے گا، اور قطار میں خوبصورت عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ سعد بن وقاص آگے ہیں، آرمی کے انچارج ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا جال ڈالا جا رہا ہے۔ ایک آیت پڑھی کہ اے مومن مردو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومن مردو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو۔ یہ ایک آیت کا پڑھنا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ ہی بولا ہے۔ وہ آیت جب انہوں نے پڑھا تو صحابہ کی کیفیت تھی کہ اللہ خود بول دیا ڈائریکٹ۔ پوری فوج گزر گئی، ایک آدمی نے ان کے حسن کو دیکھا تک نہیں۔ اس نے جا کر کے رپورٹ کی کہ ایسے مرد میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ اس کے دماغ میں نہیں تھا کہ آرمی بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ایسے میں نے مرد نہیں دیکھے کہ ہم اتنی خوبصورت اور سب کچھ ہم نے ادائیں دکھائی، اور ایک آیت کے کمانڈ کرنے پر پوری عورتیں پورا کا پورا جو ہے وہ فوج مجاہدین کی گزر گئی، کسی نے پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول کے تربیت کے اثرات تھے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ قرآن مجید کے سامنے اس طریقے سے سرنڈر ہوتے تھے۔ جب لوگ سرنڈر ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، تب پروردگار عالم اپنی کیا کرتا ہے، مدد نازل فرماتا ہے۔ یہی جنگ ہے کہ جس میں پیچھے سے حملہ ہونے والا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، پیچھے سے حملہ ہونے والا ہوا، حضرت عمر کو کشف ہوا، پروردگار عالم نے یہاں سے وہاں تک کا سارا فاصلہ ختم کر دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ پہاڑی کے پیچھے سے حملہ ہونے جا رہا ہے، کہا یا ساری الجبل، پہاڑ، اور وہ بھی پروردگار عالم انہوں نے پکارا خطبے میں، اور ادھر جو ہے وہ اس نے کمانڈر نے سنا، اور سننے کے بعد جو ہے فوراً وہ الرٹ ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فوجیں دیکھیے، بھیجنے والا دیکھیے، ان کے عمل دیکھیے، اللہ سے ان کی قربت دیکھیے، اس کے یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ تھی صحابہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی، جب آپ نے کہہ دیا کہ جنگ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک بوڑھے کو قتل کرنے کا واقعہ موجود نہیں ہے، ایک بچے کو مارنے کا واقعہ موجود نہیں، یہ سب ہمارے رسول کی شان ہے کہ آپ نے ایسی ہدایتیں فوج کو جاری کی تھی، اور دنیا کو یہ میسج پاس کرنا چاہا تھا کہ جنگیں اگر لڑی جاتی ہیں تو ضرورت کے لیے لڑی جاتی ہیں، اور مقصد ان کا دل کا جیتنا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم جب یہاں آیا ہندوستان، اس کی عمر 18 سال کچھ مہینے تھی، بعض لوگ لکھتے ہیں 19 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 20 سال تھی۔ جب سندھ پر آیا ہے، سندھ پر جب حملہ ہوا، سندھ کو اس نے قبضے میں کیا، جب سندھ پر اس نے کنٹرول کیا، عورتیں اس کی عبادت کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اسی کو ختم کرنے آیا ہوں، عبادت کے لائق رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اموی خاندان کے بادشاہ نے اس کو، حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا تھا محمد بن قاسم کا وارنٹ جاری کیا کہ ان کو سندھ سے ارسٹ کر کے لایا جائے۔ جب وہاں سے ارسٹ کرنے آئے، اور ارسٹ میں آرڈر کیا لکھا تھا کہ باقاعدہ ہتھکڑی پہنائی جائے، بیڑی پہنائی جائے، اور پہنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے۔ جب اس کے پاس آئے محمد بن قاسم کے پاس، حالانکہ چاہتا بغاوت کر سکتا تھا، اس نے کہا کس کا حکم ہے؟ کہا امیر المومنین کا حکم ہے۔ کہا میں تیار ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، جو انہوں نے لکھا ہے آرڈیننس میں کہ مجھے ارسٹ کیا جائے، زنجیر پہنائی جائے، مجھے ہتھکڑی، خدا کے واسطے ان کے سامنے نہیں پہناؤ،
کیونکہ اگر ان کے سامنے پہ نہ ہو گئے یہ مجھے پوجا کی حد تک احترام کرتی ہیں، بغاوت ہو جائے گی. میں جب شہر چھوڑ دوں تب امیر المومنین کے اس آرڈر پر عمل کیا جائے. یہ وہ حملہ ور ہے، دیکھنے میں لفظ حملہ ور استعمال کیا گیا، لیکن اس نے آ کر کے اپنی ذات سے ایسا کیریکٹر پیش کیا کہ اس حملہ ور کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے اثرات تھے جو ان پر مرتب ہوئے. تو سب سے پہلے آپ نے جنگ کو ایک عبادت کی شکل دی، جنگ کو ایک ضرورت کی شکل دی، اور دلوں کو جیتنے والا بنایا. آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو ہلاک کرنے والا نہیں بنایا. یہ سب سے بڑی اصلاح تھی. نمبر 2، عہد کی پابندی. جنگ میں بھی کوئی وعدہ کر لیا گیا، وعدے کی پابندی لازم ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب جنگ بدر ہونے کے قریب ہوئی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آ رہے تھے. مدینے میں سے تھوڑی دور پر ان کو کافر نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں. کہا تم مدینہ جاؤ گے، تم مدینہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، لہذا ان کے پاس فوج کی تعداد بڑھے گی. ایک ہی آدمی بڑھنا تھا، ایک آدمی ہی فوج میں بڑھ جاتا. انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہوں. انہوں نے چھوڑ دیا. آئے اللہ کے رسول کے پاس. اب اس وقت یہاں پر سخت افراد کی ضرورت، 313 ٹوٹل لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کافر سے وعدہ کیا ہے لیکن میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا حالات ہمارے جتنے بھی خراب ہوں آپ کو عہد کا پاس رکھنا ہی رکھنا ہے. جس وقت ایک آدمی کی ضرورت ہے جنگ میں، ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے حذیفہ کو تلوار نہیں اٹھانے دیا. انہوں نے کہا نہیں، اس وعدے کا پاس رکھا جائے گا. کافر سے وعدہ کیا یا کسی سے وعدہ کیا ہے؟ آپ نے وعدہ کیا ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، لہذا میں تم کو جنگ میں شامل نہیں کر سکتا ہوں. یہ کون کیریکٹر پیش کرے گا؟ آپ اندازہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا انک لعلی خلق عظیم کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کے چوٹی پر فائز ہیں جس کا ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں. ابو رافع قریش نے ان کو قاصد بنا کے بھیجا. جب یہ مدینہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش بہت پکے کٹر قسم کے قاصد تھے. یقینی بات ہے کہ جس کو قاصد بنایا گیا وہ بڑا ان کا خاص آدمی ہوگا. میسنجر بن کر آئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 باتیں ہی ان کو پگھلا دی. انہوں نے کہا رسول میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ان کا سب سے معتبر شخص تھا. یقینی بات ہے کہ آپ کسی کو میسنجر سفیر جب بنایا جاتا ہے کسی ملک کا تو بہت چوٹی کا وہ آدمی ہوتا ہے. سفیر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تم قاصد بن کر آئے، اگر ہم تم کو ابھی تمہارا اسلام قبول کر کے مدینے میں روک لیں گے یہ الزام لگایا جائے گا کہ قاصد کو پکڑ لیا گیا ہے، لہذا تم یہاں سے پہلے واپس جاؤ اور جا کر کے وہاں رہو، بتا دو حالات، پھر تم کو جب موقع لگے مدینے آ جاؤ. میں دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی قبول کرنے کا وقت نہیں ہے. ہم یہ غلط میسج پاس کرنا نہیں چاہتے ہیں. تیسرا واقعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی. مجھے یاد نہیں آ رہا جنگ کون سی ہے. تو جس سے جنگ لڑی جا رہی تھی وہ بہت مالدار قبیلہ تھا. تو یہ ہوا کہ جنگ تو انشاءاللہ جیت لی جائے گی. تو یہ آپس میں بیٹھ کر کے مسلم آرمی بات کر رہی ہے کہ یہ جو قبیلے کی سردار ہے، قبیلے کا جو سردار ہے، اس کی بیٹی ہے، ان کی بیویاں ہیں، اگر یہ پکڑی جائیں گی نا تو ان کو چھوڑنے کے لیے خوب بڑی رقم مانگنا کیونکہ بہت مالدار بندہ ہی ہے. سب لوگوں نے طے کر لیا تھا ٹھیک ہے. اتفاق سے جنگ جیتی گئی. اس کی بیٹی اریسٹ ہو گئی. جب اریسٹ ہو کر کے تقسیم ہوا مال غنیمت تو وہ ایک بیٹی ایک صحابی کے حصے میں آ گئی. بڑی ہوشیار تھی وہ. اس نے صحابی سے کہا کہ تم کو کتنا پیسہ چاہیے بتاؤ، مجھے چھوڑ دو، جو تم بولو ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ صحابی بیچارے بھولے بھالے تھے، تلوار کے بڑے غنی تھے، لیکن پیسہ کیونکہ عربوں میں پیسہ نہیں تھا تو عربوں کی سب سے بڑی گنتی 1000. عربوں کے پاس 1000 سے بڑی گنتی آج بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو 1000 سے کم میں تو چھوڑیں گے نہیں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. وہ لاکھوں کروڑوں کی بات تھی. اس نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 1000 روپے دیں. اب یہ بڑے خوش کہ ہم نے تو 1000 پہ معاملہ کر لیا. اب جا کر کے دوسرے صحابی سے بتایا، کہا کہ آج وہ ہمارے حصے میں آ گئی تھی، ہم نے 1000 سے کم کہا چھوڑے گے نہیں. انہوں نے سر پکڑ لیا. جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول ان کو معلوم نہیں تھا،
1000 سے زیادہ گنتی ان کو آتی نہیں تھی، زیادہ یہ انجانے میں ایسا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا یاد رکھو، ایک مسلمان نے عہد کیا ہے، 1000 کا اگر عہد کیا ہے تو عہد ہے کہ جس وقت بھی 1000 دے دے گی چھوڑنا پڑے گا۔ انجانے میں کیا، یہ غلطی ہماری، اس کی نہیں ہے۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ہماری غلطی کی بنیاد پر یہ سزا کیوں بھگتے؟ یہ وعدہ کیا گیا ہے، لہذا اس وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ یہی حضرت عمر ہے۔ ایک ویسے وعدے کی بات بتا رہا ہوں جنگ کے علاوہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک ایران کا آدمی پکڑا گیا، مسلمانوں کو اس نے بہت ستایا، قتل کی سزا ہو گئی۔ جب قتل کرنے کے لیے میدان میں لایا گیا تو قتل کا دستور یہ تھا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی کہ اس آیت کی دفعہ تمہارے اوپر لگ رہی ہے، اس بنیاد پر تم سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو جج وہاں موجود ہوتا ہے جو پھانسی کی سزا سناتا ہے، اور وہ پوری دھارا، پورا ایکٹ پڑھ کر سناتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت پھانسی دی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ کہا مجھے 1 گلاس پانی پینا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پانی دے دو بھائی۔ پانی لیا، اس نے منہ تک ہٹا لیا۔ کہا حضرت عمر نے پوچھا کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پینے لگوں اور اس ٹائم میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تب تک میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پانی اٹھا کر پھینک دیا۔ جب پانی پھینک دیا تو پوچھا کیوں پانی پھینک دیا؟ کہا باپ مجھے قتل نہیں۔ اس کو بھی کتنا یقین تھا، اس کافر کو بھی، کہ مسلمان اپنی زبان کا اتنا پکا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے وعدہ کیا کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لو گے تب تک قتل نہیں کرو۔ یہ پانی اب کبھی نہیں پیا جا سکتا، پھینکا جا چکا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک میں پانی پیوں، میں نے کہا تھا یہ پانی، وہ پانی میں نے حضرت عمر نے کہا چھوڑ دیا جائے۔ میں نے وعدہ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کے اس کیریکٹر نے اس کے دل پہ وہ وار کیا جو گردن کاٹنے پہ وار نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کس نے وار کیا؟ تلوار نے وار نہیں کیا، یہ اس وعدے نے وار کیا کہ جو ایسے شخص کے دل پر جو ہے وہ چلا اور چیرتا ہوا چلا گیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو گئی۔ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز تھا۔ تو آپ نے جنگ کو، دوسری چیز کہ جنگ میں وہ بھی معاہدہ کیا جائے، پورا کیا جائے۔ تیسری چیز، کبھی قاصد آتا تھا، ابھی پہلا بتایا نا کہ قاصد آیا تو آپ نے اس کو روکنے سے منع فرمایا۔ قاصد کے بارے میں اسی لیے جلدی سے کوئی سفیر نہیں بنتا تھا۔ جو سفیر بنتا تھا جب وہ بادشاہ کے سامنے یا کسی کے سامنے جا کر میسج دیتا تھا تو وہ بادشاہ سب سے پہلا غصہ کس پر اتارتا تھا؟ اسی قاصد پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ ابھی دنیا قانون کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی، آپ نے قانون بنایا کہ قاصد کی کوئی غلطی نہیں ہے، قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمہ، معلوم ہے مسلمہ جس کا نام کذاب ہے، کذاب نام نہیں ہے، نام تو مسلمہ ہی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جس کو جو ٹائٹل دے دیا اسی ٹائٹل سے مشہور ہو گیا، نام لاپتہ ہو گیا۔ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں ہے، ابو جہل کا نام کی جو کنیت ہے وہ ابو الحکم ہے۔ کیا ہے؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم کے معنی the person who take decision very quick، یعنی جو آدمی فیصلہ بہت جلدی کرتا ہے، اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا یہ ابو جہل ہے، حکم نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ جاہل آدمی ہے۔ ساری دنیا ابو جہل کو ابو جہل کہنے لگی، ابو الحکم پھول گئی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے لیٹر بھیجا، اس کا اس وقت تک نام مسیلمہ تھا، ٹائٹل اس کا نہیں تھا۔ اس نے خط پہ لکھا، قاصد بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں تھے، غالباً اس خط کے آنے کے 11 دن یا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خط لکھا، خود نے کہا محمد بن عبداللہ من مسیلمہ الی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم بھی نبی ہو، ہم بھی نبی ہیں، نبوت کو 50-50 بانٹ لیتے ہیں، تم اس علاقے کے نبی، ہم اس علاقے کے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو یقینی بات ہے کہ پارا آپ کا بہت چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو سب سے پہلے تو جو قتل کرائے میں اس کو قتل کرتا ہوں، لیکن چونکہ قاصد کا قتل جائز نہیں ہے، تم کو اجازت سے چلے جاؤ، لیکن یہ بتا دے رہا ہوں کہ اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ اور اس وقت آپ نے کہا کہ یہ کذاب ہے، اس وقت سے اس کا ٹائٹل کذاب پڑ گیا۔
اب جب اس کا کبھی تاریخ میں نام آتا ہے تو مسیلمہ کذاب ہی کہا جاتا ہے، جھوٹا. کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، جو بہت جھوٹ بولتا ہے، مطلب 99% جھوٹ بولتا ہے اس کو کذاب کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے بارے میں یہ کہا کہ جنگ کے موقع پر یا ویسے بھی قاصد آئے گا، قاصد کے ساتھ جو ہے وہ قتل کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. پانچویں چیز، 7 چیزیں ہیں، 7 بتا دیں گے، 45 منٹ گھبرائیے نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو قیدی پکڑے جائیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. قیدی آ گیا ہے، اب دشمنی اس سے نہیں نبھائیں. صحابہ نے ریکارڈ قائم کیا، کھانا پکا اتنا ہی کھانا ہوتا تھا کہ خود کھائیں، وہ ان کو کھلا دیتے تھے قیدی کو، اور خود کھجور اور پانی پی لیتے تھے. کبھی ایسا دنیا نے نہیں دیکھا یہ منظر کہ قیدی کو ایسا کسی نے. قرآن مجید لکھا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، اور کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو. یہ اللہ نے تعریف فرمائی ان صحابہ کے اس ایکشن پر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، پوری تاریخ میں ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 23 سالہ زندگی میں، اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قیدی جس وقت تک میدان میں تھا ٹھیک ہے، میدان کے بعد پکڑ گیا ہے یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ. 6000 قیدی پکڑے گئے تھے جنگ حنین میں، بھی آپ کو بتایا. جب اللہ کے رسول نے آرڈر، یقینی بات اب قیدی پکڑ کر آ گئے، تیسرے دن یا چوتھے دن ان کے رہائی کا ہو گیا. ان کے بعد لوگ اس میں پکڑے گئے تو کپڑے پھٹے تھے کسی. 6000 جوڑے بنوا کر آپ نے قیدیوں کو رخصت کیا ہے. 1 2 نہیں، 6000 جوڑے مصر سے کپڑا آیا تھا تھان، اور مسلمانوں کے تقسیم ہونے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے مستحق ہیں، کیونکہ یہ جا رہے ہیں اور ان کے پاس کپڑے نہیں، جنگ سے ڈائریکٹ پکڑ کر آئے ہیں، لہذا وہ 6000 جوڑے بنوا کر کے ان کو دیا گیا اور ان کو رخصت کیا گیا. یہ برتاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قیدیوں کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو سارے لوگ راستہ بلاک کر دیتے تھے، اور راستے میں جو چیز ملے سب حلال. کسی کی بکری مل گئی، کسی کا گھوڑا مل گیا، کسی کا اونٹ مل گیا، جو بھی ملا. ایسے فوج کرتی ہے آج بھی. فوج ویسے تو لڑائی تو درکنار ہے، کبھی کبھی فوجیں گاؤں وغیرہ میں ایسے ہی ایکسرسائز کرنے آتی ہیں. معلوم نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، جس گاؤں میں ایکسرسائز کرنے آ جاتی ہیں وہاں کی فصلیں ناش ہو جاتی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا. چنا اکھڑ لے لیا انہوں نے، مٹر اکھاڑ دیا، گنا پورا صاف کر دیا. یہ ان کی عادتیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا کہ دیکھو جو جنگ کے میدان میں جنگ کرنے کے بعد ہوا ہے غنیمت صرف وہی اتنا ہے. یہ راستے میں گھر میں گھس کر کے لوٹ کر کے ساری چیزوں کے آپ نے پابندی فرمائی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں میدان میں جو کچھ ان کا حاصل ہوا ہے، جو مجاہدین کے خلاف جنگ کیے ہیں ان کا سامان ہی پکڑا جائے گا. ان کے گھر میں شہر میں گھس کر کے کسی قسم کا کوئی مال لوٹا نہیں جا سکتا. آپ نے اس کی سخت پابندی فرمائی. اور آخری چیز جو آپ کے سامنے بیان کہ جو مال غنیمت، کل میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ مال غنیمت سب سے حلال اور طیب چیز سمجھا گیا، لہذا اس کو ہر طریقے سے جائز کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. آپ نے فرمایا مجاہد تو صرف وہی ہوتا ہے کہ جو جنگ کرے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز بھی شامل ہے تو وہ کمپلیٹ طور پر مجاہد نہیں ہے. ہمارے غنیمت کے لیے جنگ کرنا، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے کہا غنیمت آ جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے جنگ میں شامل ہونا کہ غنیمت ملے گی، ایسا کوئی جو ہے ہمارے پاس اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک بات اس میں ہم نہیں کر پائے آج جو کہنا چاہتے تھے. تیسری چیز کہ نبی میں اگر آپ 5 منٹ کی اجازت دیں تو اس کو ختم کر دیں چیپٹر کو، صرف 5 منٹ. نبی میں اور دوسرے جو فاتح ہوتے ہیں، جو ون کرتے ہیں جنگوں کو، ان میں اور نبی میں آپ اگر فرق دیکھنا چاہیں تو فرق دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین لڑائی کے وقت میں نماز کی پابندی فرمائی. کیوں معلوم آپ کو؟ جب جنون سوار ہوتا ہے کس کا؟ لڑائی کا، تو آدمی بہت زیادہ بہکنے کے چانس ہوتے ہیں. ایسے موقع پر نماز کو پابندی اس بات کی علامت ہے کہ ان کو بہکنے سے کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. پروردگار عالم نے
خوف کی نماز کا الگ سے ذکر فرمایا اور اس کو چھوڑنے کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہمارے پاس کہ اگر دشمن نے ہم کو موقع نہیں دیا تو بھلے نماز مسلمان کی قضا ہو گئی ہو، ورنہ ایسی کوئی جنگ نہیں ہے جس میں مسلمان مجاہدین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑا ہو۔ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، لہذا نماز سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ فاتح میں وہ نشے میں چور ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر کس کا نشہ ہے؟ محبت الہی کا نشہ ہے، اس کو فتح کا نشہ ہے، اللہ کے رسول کو محبت الہی کا نشہ ہے۔ ایسے موقع پر بھی نماز کے ذریعے اس کو کیا کیا گیا؟ کنٹرول کیا گیا۔ دوسری چیز، سفر جب کرتے تھے تب ہوتا نا کہ جب 2 4 10 ہزار 20 ہزار 30 ہزار لوگ نکلیں گے ایک ساتھ نا، تو ویسے ابھی 5 10 لڑکے پکنک پہ چلے جائیں تو ان کا دیکھو کیسا رنگ ہو جاتا ہے، شرارت اور ان کے مزاج میں کیسی ہو جاتی 10 12 لوگ۔ اب 25 ہزار 30 ہزار 10 ہزار اگر لوگ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بلندی آوے اللہ اکبر کی تکبیر کی جائے۔ بڑا اللہ ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، تاکہ آپ کے ہمارے